اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہر کے گھر میں خیریت ہو، لیکن جس طرح نگرانوں نے آتے ہی عوام کے اوپر ایک کے بعد ایک بم گرانا شروع کر دیا ہے، جس طرح آتے ہی پہلے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی تھی، اس کے بعد پھر بجلی کے بلوں میں جس طرح ایک اضافہ کیا، وہ چیخیں جو ہے نا کراچی سے خیبر تک لوگوں کی نکل چکی ہے۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہڑتالیں، لوگ بجلی کے بلوں کو آگ لگا رہے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتیں، تمام کا مقصد ہے جماعت اسلامی اور کچھ جماعتوں نے جو ہے نا اس پہ احتجاج بھی کیا ہے۔ جماعت اسلامی والے کل احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ہفتے کو پورے ملک میں شٹر ڈاؤن کی ہڑتال، مطلب وہ مارکیٹیں اور کاروباری مراکز بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ابھی وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے اور ابھی کوئی اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے، طے نہیں ہوا ہے، اور نگرانوں نے کوئی ڈیسیشن نہیں لیا ہے کہ آیا یہ جو بل بھیجے گئے ہیں لوگوں کو، اور اتنے مطلب ایسے بل بھیجے گئے جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اوپر سے پیٹرولیم مصنوعات یعنی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اتنا بڑا اضافہ کر دیا ہے کہ اب پیٹرول ڈیزل ٹرپل سینچری 300 روپے سے زیادہ فی لیٹر ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ عوام پہلے ہی جو ہے نا ایک مہنگائی کی چکی میں جس طرح پیس رہا تھا، اس کو اور بجلی کے بلوں میں اتنا وہ جو ہے نا ان کو چیخیں نکالی گئی، تو اب تیل کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ہم کیا کریں، اور یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے IMF کے ساتھ۔ سابقہ حکمران نے جو ابھی اسی ماہ جو ابھی ختم ہوا ہے اگست کا، حکومت PTM والے چھوڑ کے گئے ہیں، تو اب وہ اس بات سے مقرر، میں دیکھ رہا تھا کہ MQM پاکستان کے فاروق ستار نے حیدرآباد میں جو ہے وہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وہ باتیں کر رہا تھا کہ جی حکمرانوں نے وہ بجلی کے بل، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ حالانکہ یہ کل تک وہ بھی اس حکومت کا حصہ تھے، اس وقت یہ چیزیں روکنے میں کیوں نہیں سنجیدہ تھے؟ سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر یہ اسی ساکھ ڈار کو جو اب ڈالر کو 100 روپے تک 200 تک لے کے آنے کی بات کہہ رہا تھا، حکومت ختم ہوتے ہی وہ خود لندن چلا گیا ہے اور ڈالر بھی 300 سے اوپر چلا گیا، بلکہ اوپن مارکیٹ میں کہا جا رہا ہے کہ 325 320 تک بھی نہیں مل رہا ہے۔ ابھی ڈالر کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ نگران وزیر اعلیٰ نے جو میڈیا سے بات چیت کی ہے اسلام آباد میں، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ مہنگائی ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ لوگ ہڑتالوں پہ چلے جائیں یا کوئی شٹر ڈاؤن کی ہڑتال کر دے۔ مہنگائی کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ تو مجھے اس کا ایک ویڈیو، وہ جو پچھلا پرانا ویڈیو، وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس نے یہاں پہ اس وقت کیبنٹ کی میٹنگ میں جب اس کو بتایا گیا تھا کہ لاکھوں کے تعداد میں پاکستانی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس نے اس پہ جو ایک تبصرہ کیا تھا، حالانکہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے کہا تو کیا ہوا؟ اب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، چاہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ منتخب نمائندے ہو یا یہ جو نگران آتے ہیں جن کو ایک بٹھایا گیا ہے کہ آپ 3 ماہ کے لیے آئے ہیں، یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے جب تک کوئی الیکشن کا واضح نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کی سوچ وہی ہوتی ہے، بلکہ یہ سوچ مجھے کہ ڈکٹیٹر کی ذہنیت کی سوچ سے بھی جو ہے نا وہ ایک وہ لگتی ہے کہ ڈکٹیٹر بھی ہمیشہ، چاہے ایوب خان ہو، جنرل ضیاء الحق ہو،
پھر جنرل پرویز مشرف وہ بھی اس طرح کی ان کی سوچ ہوتی تھی، تو وہ سیم سوچ اب یہ نگرانوں کی ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنے والا تھا کہ پرویز الہی کو آج لاہور ہائی کورٹ نے جب رہا کیا اور اس کو گھر جانے دیا پولیس کی کسٹڈی میں، تو اس کو گھر کے باہر سے لاہور میں جس طرح گرفتار کیا گیا ہے، اور ابھی یہ اطلاع ہے جب میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں تو اس کو کہتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے 3 MPO کے تحت گرفتار کر کے اسلام آباد لے کے گئے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پرویز الہی نے جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک میڈیا ٹاک کیا تھا، تو اس میں اس نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کی قیادت کو اور پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ وہ آ گیا ہے حالات کہ ایک بندے کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس طرح اس کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو جس طرح گرفتار کر کے لے کے جاتے ہیں، یہ بھی ایک طرف عدلیہ کی بھی توہین ہے کہ عدلیہ کہتا ہے کہ جی اس کے اوپر کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کو پھر دن دہاڑے اب یہاں پہ یہ حالات ہو گئے ہیں، اور یہ بھی نگران کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا ہے۔ اب نگرانوں کا کام تھا الیکشن کرانا۔ آپ ہر طرف جس طرف بھی آئیں، جہاں سے بھی بات شروع کرے تو کوئی گرفتاری ہے، کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے آج ایک جو جی ڈی اے کا وفد اس سے ملاقات کی ہے، تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم 30 نومبر تک حلقہ بندی کا کام کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا اب دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں کتنی سنجیدہ ہے، آیا وہ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک سلسلہ کوئی اتنا وہ دور نہیں ہے، 2-3 ماہ کا عرصہ رہ گیا ہے، تو اس کے بعد دیکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے جو نیب ترامیم کے حوالے سے جو جن لوگوں کو اسمبلی سے پارلیمنٹ سے قانون سازی کی تھی، اس میں ترامیم کی تھی، تو اس کے خلاف جو درخواست کی سماعت کی ہے، اب سماعت وہ پہلے آج اس کو کمپلیٹ کرنا تھا، لیکن پھر اگلے منگل تک 5 ستمبر تک آگے لے کے گئے ہیں، تو اس میں بھی جو نام لیے گئے ہیں آصف زرداری کا لیے گئے، سابق صدر ہے، اور شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہے، اس طرح باقیوں کے نام بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو نیب حکام نے وہ لسٹ پیش کی ہے، اس میں اس کا نام شہباز شریف کا نام بھی نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کے نام۔ ابھی یہ نام کیوں چھپائے گئے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہ جبکہ ان سب نے اس ترامیم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر آصف زرداری نے، شاہد خاقان عباسی نے، انور مجید نے جو امنی گروپ کا سربراہ ہے، اگر ان لوگوں نے فائدے اٹھائے تو شہباز شریف نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، اس کے بیٹے حمزہ شہباز کے بھی کیسز ختم ہو گئے، اور باقی بہت سے وزراء تھے، سابق وزراء ہیں، ان کا کہیں نام ہی نہیں لیا۔ تو نیب نے ان کے نام چھپانے کا اس سے کیا راز ہے؟ اب دیکھنا ہے کہ جو اگلے ہفتے نیب کی یہ جو کیس کی سماعت مکمل ہوتی ہے تو پھر اس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ لیکن یہ چیز جو ہے نا اب یہاں پہ بھی نیب جو ہے نا اس نے کوشش کی ہے کہ کس طرح سابق حکمرانوں کو جو ہے نا بچایا جا سکے۔ تو ناظرین بس یہی آج آپ سے شیئر کرنا تھا۔ بیسیکلی تو مہنگائی کا وہی رونا دھونا ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں تو یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات شیئر کر سکتے ہیں، لیکن حکمرانوں کو، کیونکہ وہ نگران وزیر اعظم کے مجھے الفاظ یاد آتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو اس کا یہی الفاظ ہے، تو کیا ہوا۔ تو ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں ضرور جو ہے نا آپ یاد کریں، جو بھی کمنٹس آتے ہیں تو میں اس کا ضرور جواب دیتا ہوں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔